السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور ہم جیسے ہی انٹر ہوئے تو یہاں پر سارے نمازی عشاء پڑھ کے باہر نکل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں عمرہ کرنا تھا تو ہم فوراً صحن میں چلے گئے، اور وہاں جا کر ہی ہم نے اپنی نماز عشاء ادا کی، اور پھر ہم لوگوں نے اپنا طواف سٹارٹ کیا۔ طواف عمرے کا پہلا اور سب سے ضروری حصہ ہے، جو بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر گھومنے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان کو دکھاتا ہے۔ طواف شروع کرتے وقت ہم اپنی ساری چیزوں کو بھول کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ طواف کے دوران ہی ہم کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے چلے گئے تھے۔ ہمیں اپورچونیٹی ملی کہ ہم نے کعبہ کو ہاتھ لگایا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کافی دعائیں مانگی۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، جو کہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے۔ ہر چکر کے اسٹارٹ میں جو ہے ہم حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اور مقام ابراہیم یہ مقام ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ یہ مقام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش ضروری ہے۔ اور پھر 7 چکروں کے بعد ہمارا طواف مکمل ہوا۔ طواف کے دوران سب لوگ ایک ہی جذبہ اور ایک ہی نیت سے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ یونٹی اور صبر کا اظہار ہے جو ہر مسلمان کو ایک ہی منزل کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں اور خوشیوں کا حصہ بنانے کا موقع ملتا ہے۔ طواف کے ہر چکر میں ہم اپنے دل کو اللہ کی نظر میں پیش کرتے ہیں اور اس کی برکت کے طالب رہتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے ایک نیا جذبہ اور ہمت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ طواف کے مکمل ہونے کے بعد دل ایک نئے سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ہماری عبادت کو مکمل کرتا ہے بلکہ اللہ کی قربت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ طواف کے دوران ہر چکر اور ہر دعا اللہ کی نزدیکیوں اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد صفا کی طرف بڑھے، جہاں سے سعی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ بیسیکلی 2 پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ سفر کیا تھا، صفا سے مروہ کی طرف۔ یہ عمل عمرے کا ایک لازمی حصہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور توکل کی مثال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ توکل کریں گے، جتنا زیادہ آپ کا بلیف اللہ تعالیٰ پر پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی مدد کرتے ہیں۔ صفا پر رک کر سب سے پہلے ہم نے دعا کی اور پھر ہم نے اپنی سعی سٹارٹ کی۔ پہلی نظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایسا لگتا ہے کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ہمیں سفر طے کرنا ہے، یہاں سے وہاں تک چلنا ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی کمزوری اور بے بسی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل سے ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہماری ہر ضرورت اور ہر مشکل کا حل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ صفا سے مروہ تک کا سفر ہمارے اندر ایک عجیب سی روحانیت رکھتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک نئی امید اور ایک ہمیں اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ صفا سے مروہ تک کا جب ہم راستہ کور کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی آیت اور دعائیں ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس سفر کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ہر دعا، ہر تمنا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور ہماری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ سعی کے دوران ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا پانی پیدا فرمایا تھا۔ یہ پانی نہ صرف پیاس بجھاتا ہے بلکہ ہر روحانی اور جسمانی بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ سعی کا عمل کرنے کے بعد جب ہم مروہ پر پہنچتے ہیں تو اکثر لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں، جو اللہ کی ایک عظیم رحمت ہے۔ یہ پانی ہر مومن کے لیے ایک نئی امید اور سکون کا ذریعہ ہے، جو کہ اس کے دل اور روح کو تازہ کر دیتا ہے۔ جب ہم مروہ پر پہنچے تو یہ عمل مکمل ہو گیا ہمارے 7 راؤنڈز پورے کرنے کے بعد صفا سے مروہ کی طرف، لیکن اس سفر کا اثر ہمارے دلوں پر ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں آنے والی ہر مشکل اور ہر امتحان اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس کی رحمت کا طالب رہنا ہمارے لیے نہ صرف روحانی سکون کا سبب بنتا ہے بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں آسانی بھی پیدا فرماتا ہے۔
مروہ پر رک کر ہم نے سفر کا جائزہ لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے یہ جو کہ دل کو سکون اور راحت دیتا ہے۔ یہ عمل صرف ایک روایتی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے روح کو تسلی اور قربت کا احساس دلاتی ہے۔ اس عمل کے بعد ہم اپنے عمرے کے سفر کو مکمل کرتے ہیں، لیکن اس سفر کا اثر صرف اور صرف ایک یہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہوتا جس وقت ہم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ یہ عمل ہمیں زندگی کے ہر قدم پر اللہ پر بھروسہ کرنے اور اس کی رحمت کا طلبگار بننے کی تلقین کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ عمرے کا سفر صرف ایک ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر قدم پر اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس کی رحمت کی تلاش میں رہنا ہی اصل مقصد ہے۔ اللہ حافظ۔